أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا، آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت ان کے مد مقابل کو بیان فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے جو لوگ نہ اللہ پر جھوٹ باندھتے نہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے نہ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے قیامت والے دن بالکل چوندھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو اتقوا جو بچے شرک سے، کفر سے، معصیت کے کاموں سے، بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ، بمفازتہم ان کی کامیابی کی جگہ میں، لا یمسہم السوء نہیں پہنچے گی ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ قیامت والے دن کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مومن ہے، موحد ہے، دنیا میں اللہ کی بات مانی، قبر کے اندر بھی کوئی اس کے لیے تکلیف نہیں، محشر کے میدان میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آخرت میں کیا ہے جی؟ جنت۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ مقبل درس میں آپ نے سنا نا جی، کافر نفس کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا، کاش کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا، کاش کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ فرمایا مومن بندہ قیامت والے دن کاش کا لفظ نہیں بولے گا، حسرت کا لفظ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اس نے جو دنیا میں کمایا اللہ نے اس کا بدلہ اسے جنت میں عطا کر دیا جی، تو کاش ہی ختم ہوگی۔ افسوس، اور ہاتھ وہی بندہ ملتا ہے جس کے ہاتھ کچھ آتا نہیں۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ خالق ہے کل شیء، ہر چیز کا، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے چرندے یا پرندے یا درندے، انسانوں کے ساتھ جنات ہیں، فرشتے، زمین ہے، آسمان ہے، اس کے اندر بسنے والی ہر چیز کا خالق کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا پالنہار ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اور ہر ایک کے دکھڑوں کو، ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ کارساز اس کو کہتے ہیں جو بیڑے پار لگائے۔ دولت کی ضرورت ہو تو اللہ اس کو دولت سے مالا مال فرمائے، اگر اس کو اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ اسے اولاد مہیا فرمائے، اگر مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو تو اللہ رب العزت اس کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ کارساز ہوتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے مقالید چابیاں آسمانوں کی، والارض زمین کی۔ ظاہر بات ہے جس کے پاس چابیاں ہوں نا جی، چاہے زمین کی ہوں، مکان کی ہوں، کارخانے کی ہوں، آفس کی ہوں، کار کوٹھی بنگلے کی ہوں، وہ جب چاہے جا کر تالا کھولے اور اندر بیٹھ جائے۔ کیوں؟ مالک ہے نا۔ تو زمینوں آسمانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں جی؟ اللہ کے پاس ہیں۔ بتانا کیا چاہتا اللہ؟ زمینوں آسمانوں کا ہر خزانہ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس۔
والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی ذلتیں اور رسوائیاں اور آخرت میں تو ہے ہی ہیں۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی، اعبدو ایھا الجاہلون، اور جاہلو، ٹھیک ہے۔ شان نزول سنو، مشرکین کا ایک وفد نمائندہ بن کر حضور کے پاس آیا، ٹھیک ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، دیکھا جی جن لوگوں نے، ابو جہل کا گھر اب بیت الخلاء ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھوڑا سا پیچھے کر کے آتی ہے، تقریباً 30-40 قدم پیچھے کر کے آتی ہے، وہاں سے بیت الخلاؤں سے ابو جہل کے گھر سے بندہ آگے آئے تقریباً بن جاتا ہے 100 150 200 قدم بنتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، درمیان میں حضور کا گھر آتا ہے۔ ادھر جیسے ہی باب الفاظ سے بندہ اندر داخل ہو تو فاختہ کا گھر آتا ہے جی، ام ہانی کا گھر آتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ یوں ایسے بیت اللہ کے آس پاس گھر تھے جی، ٹھیک ہے۔ حضور کے پاس آئے، آ کر کہا جب سے آپ آئے ہو نا جی، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، تو ہمارے گھروں کے اندر دراڑیں شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہماری اولادیں ہمیں برا بھلا کہتی ہیں، ٹھیک ہے، باپ بیٹے کا مخالف بن گیا، بیٹا باپ کا مخالف بن گیا، لہٰذا اس طرح کرتے ہیں جی، صلح کرتے ہیں۔ کیا صلح کرتے ہیں؟ کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہا کرو، بس آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا کرو، اور یہ کہ اپنے رب کی بھی عبادت کر لیا کرو، یا یہ ہے کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تأمرونی، تم مجھے حکم کرتے ہو، اعبدو، یہ کہ میں عبادت کروں، ان لات منات عزا حبل کی، یہ ان بزرگوں کی، ٹھیک ہے، ود سوا یغوث یعوق کی۔ فرمایا ایھا الجاہلون، اے جاہلو ظالمو، وَلَقَدْ أُوحِیَ، البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے، الیکا، میرا محبوب آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبل کا، جو آپ سے پہلے آئے، کون؟ پیغمبر ہی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا محبوب، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے آنے والے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی طرف بھی وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے جی؟ کمال ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر میرا محبوب سونا کملی والا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال بھی میں ضائع کر دوں گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے نا جی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء اپنے محبوب کو کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا نا، تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیری بھی سارے اعمال کیا ہو جائیں گے جی؟ ضائع ہو جائیں گے۔ کس کو اللہ کہہ رہا ہے جی؟ حضور علیہ الصلوۃ کو، ہمارے پیغمبر کو کہہ رہا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جو سارے پیغمبروں کا امام ہے، اس کو کہہ رہا ہے اگر تو نے بھی شرک کیا نا تو تیرے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے جی؟ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ مسئلہ سن چکے ہو، پیغمبر معصوم ہوتا ہے جی، پیغمبر سے عام گناہ بھی نہیں ہو سکتا جی، عام گناہ بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائے گی شرک، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے جی، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے کیا کہا جی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرا محبوب اگر تو نے بھی شرک کیا نا تو یہ تیری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ہجرت مجرت، یہ بھی کیا ہو جائیں گی جی؟ ضائع ہو جائیں گی۔ اور پیچھے آپ سن چکے ہو جی 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے پہ در پہ 16 پیغمبروں کا ذکر کیا، 16 پیغمبروں کا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 16 پیغمبر بھی نا شرک کرتے نا تو اللہ فرماتے میں ان کے اعمال بھی کیا کر دیتا جی؟ ضائع کر دیتا۔ اگر یہ پیغمبر کون ہوتا ہے جی؟ جس کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگوں کی کیا کرے جی؟ رہنمائی کرے، لوگوں کو میرا حکم سنائے۔ اگر یہ پیغمبر بھی کیا کرتے نا شرک کرتے، اللہ فرماتے میں ان کے اعمال کو بھی کیا کر دیتا جی؟ ضائع کر دیتا۔ اب خود سوچو جی، کہاں پیغمبر، کہاں امام الانبیاء، پیغمبروں کا بھی کیا جی؟ امام، اور کہاں ہم۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اگر تو بھی شرک کرتا نا تو تیرے بھی اعمال ضائع کر دیتے، تو بتاؤ ہم کس بات کی گولی؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کی ایک نیکی، حضور کی ایک نیکی اور امت کی ساری نیکیاں جی،
ایک پلڑے میں رکھی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی کیا ہو جائے گی جی؟ بھاری ہو جائے گی، ایک نیکی، اتنی وزنی نیکی۔ پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا محبوب اگر تو شرک کرتا نا تو تیری بھی نیکیاں شیکیاں اڑ جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے جی، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرا سونا محمد الرسول اللہ، اگر بالفرض اگر تجھ سے بھی شرک والا عمل ہو جاتا تو تیرے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو جاتا تو بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، میرا محبوب فَاعْبُدْ، عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، نہیں قدر کی اللہ کی حق کا قدری، جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جی۔ اللہ کی قدر کرنے کا حق کیا ہے جی؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر اور افعال کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پیدا کرنے والا اللہ، بچیاں دینے والا اللہ، مشکلیں ختم کرنے والا اللہ، ہر ایک کے دکھڑوں کو سننے والا اللہ، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ جی، ٹھیک ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ جی، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی سننے والا اللہ جی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں مانی جائیں صرف اور صرف کس میں جی؟ اللہ کی، اور سجدہ اللہ کے ہاتھ جھکا جائے، طواف بیت اللہ کا اللہ کے نام کا کیا جائے، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا طواف نہیں ہے، نہ کسی قبر کا طواف ہے، نہ کسی مسجد کا طواف ہے، نہ کسی پیغمبر کی قبر کا طواف ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، اگر شرک کرو گے تو کبھی بچ نہیں سکو گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین ساری کی ساری قبضۃ اس کے قبضے قدرت میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، اور آسمان لپٹی ہوئی ہوں گے، بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ سن چکے ہو پیچھے، بل یداؤ مبسوطتان، ٹھیک ہے؟ غلت ایدیہم وَلْعُنُوا بِمَا قَالُوا، قرآن مجید میں آیا نا جی کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کی پنڈلی ہے، یہ الفاظ آپ سن چکے ہو۔ تو مانا وہاں پر کیا کیا تھا؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اب جیسے اللہ کی شان ہے اس حساب سے اللہ کے کیا ہے جی؟ ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پاؤں بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، ٹھیک؟ جیسے اس کی شان ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے جی۔ ہم انسان ہیں تو ہم نے انسانوں کو دیکھا، حیوانوں کو دیکھا، چرند پرند کو دیکھا، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کو کسی ذات کے اوپر ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، و تعالی بلند ہے، عما یشرکون، ان معبودوں سے ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، پھونکا جائے گا سور کے اندر، بغل کے اندر، فصعق من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر وہی بچیں گے جو اللہ چاہے گا جی، ٹھیک ہے؟ ساری کی ساری مخلوقات مر جائے گی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا چرند، کیا پرند، حتیٰ کہ فرشتے بھی کیا ہو جائیں گے جی؟ مر جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کوئی باقی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اللہ کوئی نہیں بچا سوائے ان فرشتوں کو جنہوں نے تیرے عرش کو تھام کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ کون بچا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میں بچاؤں، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق آتا ہے 40 سال ایسے گزریں گے، 40 سال کوئی چیز دنیا میں زندہ نہیں ہوگی، سب کے سب مرے ہوئے ہوں گے۔ 40 سال کے بعد اللہ پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے اب دوبارہ پھونک، اب دوبارہ بغل کے اندر پھونکا جائے گا۔ یہ وہ دوسرا نفخہ ہوگا کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا بغل کے اندر دوسری مرتبہ، فاذا هم قیام ینظرون، اچانک لوگ کھڑے ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے جی دربار میں۔ آپ نے سنا ہے ایسے جیسے چٹکل میسر کا میدان ایسا ہوگا، بالکل شیشی کی مانند ہوگا جی۔ مشرق سے اگر انڈے کو لڑکایا جائے مغرب کی طرف جائے گا، مغرب سے لڑکایا جائے مشرق کی طرف، شمال جنوب، بالکل شیشی کی مانند سیدھا ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین چمک اٹھے گی بنور ربها، اپنے رب کے نور کے ساتھ جی، ٹھیک ہے؟
اللہ کی نور کی تجلی ہوگی جی، ٹھیک ہے، زمین چمک اٹھے گی، اور مومن جب قبروں سے اٹھیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، پھر میرے بعد ابو بکر اور عمر کو اٹھائے گا جی، ٹھیک ہے، پھر جو کوئی ننگ مننگی ہوں گی جی، اللہ ان کو اعمال کے مطابق کیا کرے گا جی، کپڑے پہنائے گا، اور سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، ٹھیک۔ پھر اسی طرح مومن جب اللہ کی دربار کی طرف بھاگیں گے نا جی، تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ایمان والوں کا نور ان کے آگے ہوگا، روشنی ان کو ملتی ہوگی، ایمان والے اپنی نور کے پیچھے چلتے چلتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو مشرکین کفار کہیں گے نا انظرنا نقتبس من نورکم، اور ٹھہرو یار ہمیں بھی اپنا نور تلاش کرنے دو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس نور نہیں ہے، ہم تمہاری روشنی کی بقدر کیا کریں گے جی، پیچھے پیچھے چلیں گے جی، ٹھیک ہے۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، او پیچھے جاؤ جی، یہ نور ہمیں یہاں پر نہیں ملا، یہ نور ہم نے دنیا میں نیکیاں کمائی تھی، اللہ کی بات مانی تھی، آج کیا ہوا ہمارے پاس نور آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نور ہمیں وہاں سے ملا تھا جی، تم بھی کیا کرو جی وراءکم، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ درمیان میں ایک حائل، ایک دیوار حائل کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر اٹکے رہ گئے، ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں چلتے جائیں۔ وَوُسِعَ الْكِتَابُ، محشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ کے دربار ہوگا، وَوُسِعَ الْكِتَابُ، ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ، پیغمبروں کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاءِ، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَینَہُم، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان میں بالحق، کے حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں نامہ اعمال سامنے آئے گا، یوں جیسے فلم چلتی ہے نا جی، یہ کیمرہ چل رہا ہے جی، ہر ایک دیکھ رہا ہے جی، ہر ایک کا نامہ اعمال یوں چلتا ہوا نظر آئے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ جی، نہ چھوٹا گناہ بچا ہوگا نہ بڑا گناہ بچا ہوا ہوگا جی، سب کچھ سامنے لے کر آیا ہوا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر امتوں کو آگے لایا جائے گا، ان کے پیغمبروں کو لایا جائے گا، والشہداء، ان کے گواہوں کو لایا جائے گا۔ آپ مثال سنتے رہے ہو، نوح علیہ السلام کی قوم کو لایا جائے گا، پھر اس کے اوپر اللہ گواہی کے طور پر امت محمدیہ کو لائے گا، پھر اس امت کے اوپر پیغمبر علیہ السلام گواہی دیں گے اللہ میری امت سچ کہتی ہے جی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، یہ دنیا کی عدالتیں نہیں، ٹھیک ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے جی، وہاں پر کیا ہوگا جی، لا یظلم مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور خوب جانتے ہیں بِمَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کام دنیا میں کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو اس کو پورا کا پورا اجر دیا جائے گا جی، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں اس نے دنیا میں کیا کیا کام کیے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔